بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی یکون بتنزیل السؤال، ایسا جواب دینا جو سائل کو مطلوب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سوال کو بمنزلہ دوسرے سوال کے کر دیا جائے جو سائل کی حال کے زیادہ مناسب ہو۔ مثلا یسألونک عن اللہ، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چاند کو کیا ہوا کہ پہلے باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے اور پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں، یعنی نکاح، رخصتی، عدت وغیرہ، اور حج کے اوقات مقررہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کا جواب دیا کہ جو اس سوال پر مرتب ہوتی ہے، اس بات پر مرتب ہوتی ہے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ سائل کے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس کی حکمت کے بارے میں بتایا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کے سبب کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو گویا ان کا جو سوال تھا کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، اس سوال کو بمنزلہ ایک اور سوال کے قرار دے دیا کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت کیا ہے، اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ سائل کے حال کے یہی زیادہ مناسب ہے کہ حکمت کے بارے میں بتایا جائے، نہ کہ سبب اختلاف کے بارے میں بتایا جائے۔ ومنہا، ایک صورت تقلیب ہے۔ تقلیب کہتے ہیں لفظ کے اطلاق میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا، جیسا کہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دینا، اور اخف کو غیر اخف پر غلبہ دینا، اسی طرح مخاطب کو غیر مخاطب پر غلبہ دینا، اور عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دینا۔ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دینا، اس کی دو مثالیں ذکر کی۔ وکانت من القانتین، وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ اب وہ عورت ہیں، لیکن القانتین مذکر کے صیغوں کی ذکر کیا، مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیتے ہوئے۔ دوسری مثال ہے ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے ابوان، تو یہاں پر اب مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا، اور اخف کو غیر اخف پر غلبہ دینا، جیسے سورج اور چاند کو کہا جاتا ہے قمرین، قمر کو شمس پر غلبہ دیتے ہوئے کیونکہ قمر اخف ہے۔ ابو بکر و عمر کو کہا جاتا ہے عمرین، عمر کو غلبہ دیتے ہوئے کیونکہ عمر اخف ہے، لفظوں کے لحاظ سے اس میں خفت ہے، اخف ہے، ہلکا ہے۔ اور مخاطب کو غیر مخاطب پر غلبہ دینا، جیسے لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، ہم ضرور تمہیں نکالیں گے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یہاں تک کہ تم لوٹو ہمارے مذہب میں۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھی اس حکم میں داخل کر دیا کہ آپ بھی لوٹو، حالانکہ شعیب علیہ السلام کی ان کی ملت میں سرے سے تھے ہی نہیں۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کو اس لیے داخل کیا تاکہ مخاطب کو غیر مخاطب پر غلبہ ہو جائے، اور عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دینا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رب ہونا تو عاقل غیر عاقل سب کے لیے ہے، لیکن عالمین یا اور نون کے ساتھ جمع لائے جو ذوی العقول کی جمع ہوتی ہے، عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دیتے ہوئے۔